وہ مولوی اب پوری طرح سے پاگل ہو گیا تھا، گلیوں میں چیختا ہوا گھومتا کہ میں نے امام صاحب کو نہیں مارا، میں نے امام صاحب کو ہرگز نہیں مارا تھا۔ چیختا ہوا گلیوں میں گھومتا تھا، اس کا قاتل میں نہیں ہوں۔ اس کی یہ باتیں سن کر لوگوں کو شک میں وہ مبتلا ہو رہے تھے کہ شاید اس نے اپنی زندگی میں کوئی خطرناک جرم کیا ہے۔ میں خوش تھی کہ اس کا انجام یہی ہونا چاہیے تھا۔ میں نے جن زادے کا شکریہ ادا کیا تو وہ کہنے لگا، امام مسجد کا مجھ پر بہت بڑا احسان تھا۔ انہوں نے میری اس وقت مدد کی جب میرے آس پاس کوئی بھی نہ تھا۔ میں اس وقت اپنی طاقت سے محروم تھا۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب میں اپنے قبیلے سے نکل کر دنیا میں آیا تھا۔ میں نے نہیں جانتا تھا کہ میرا واسطہ ایسی دنیا سے پڑنے والا ہے یا ایسے لوگوں کے بیچ میں جانے والا ہوں کہ جہاں پر شیطان جنات بھی موجود ہیں۔ انہوں نے چاروں طرف سے مجھے گھیر لیا اور سردار کا بیٹا ہونے کی وجہ سے شیطانی جناتوں نے مجھ پر ظلم و ستم کرنا شروع کر دیے۔ میں بڑے مشکل سے ان سے جان بچا کر بھاگا تھا۔ انہوں نے میرے پیچھے خطرناک مخلوق لگا دی تھی جو مجھے زخمی حالت میں چھوڑ کر فرار ہو گئی۔ بڑی مشکل سے میں نے ایک مسجد میں پناہ لی تھی۔ وہاں پر صرف ایک ہی آدمی تھا جو مسجد سے اٹھنے والا تھا۔ آدھی رات کے وقت چاروں طرف سناٹا تھا۔ پھر وہ مجھے اپنے گھر لے آئے۔ کئی دن تک مجھے اپنے گھر میں پناہ دی۔ میں سوچنے لگا کہ اس آدمی نے تو مجھ پر بہت بڑا احسان کیا ہے۔ بعض انسان اتنے نیک ہوتے ہیں کہ ان کی نیکی کی خوشبو کئی دنوں تک اس دل میں محسوس ہوتی ہے۔ پھر جیسے ہی میری نظر تمہارے اوپر پڑی تو میں حیران رہ گیا۔ تم نہ صرف خوبصورت ہی بلکہ تمہیں اپنے آپ کو چھپانے کا، ڈھکنے کا بہت اچھا ڈھنگ بھی تھا۔ جب تم نے پہلی بار مجھے دیکھا تو میں نے محسوس کیا کہ میرا تمہیں دیکھنا تمہیں اچھا نہ لگا، لیکن اگلے ہی لمحے تمہاری نظروں میں مجھے پسند کرتا دیکھ مجھے چونکا دیا تھا۔ تم چوری چوری مجھے دیکھنے لگی۔ میں خوش تھا کہ تم بھی مجھے پسند کرنے لگی ہو، لیکن یہ بات سوچ کر میں پریشان رہتا کہ کہیں میری حقیقت جان کر تم مجھ سے نفرت نہ کرنے لگو۔ یوں میں چپ چاپ تمہارے گھر سے واپس لوٹ گیا تھا، لیکن جیسے ہی میں نے اپنے سارے حالات اپنے ابا حضور کو بتائے تو انہوں نے میرا ان شیطانی جناتوں سے بدلہ لینے کی سوچی اور اپنی پوری جنزادوں کی فوج بھیج کر انہیں تباہ و برباد کر دیا۔ وہ طاقت میں مجھ سے کئی گنا زیادہ ہیں، لیکن میں کئی ایسے عملیات سیکھنے میں لگ گیا کہ جس سے میں اپنی طاقت بڑھا سکوں اور خود کی حفاظت کر سکوں۔ ایسے عملیات میں سیکھ رہا ہوں جس سے میں اپنی طاقتیں بڑھا لوں گا، حفاظت خود کر لوں گا۔ پھر کئی دن گزر گئے۔ میں ایک خطرناک عمل سیکھنے کے لیے بہت دور چلا گیا تھا۔ ایسے میں تمہیں بھی مکمل طور پر میں فراموش کر چکا تھا۔ جب میں واپس اپنے قبیلے میں لوٹا تو مجھے تمہاری یاد نہیں ستائی۔ میں تم سے ملنے کے لیے تمہارے گھر آیا تھا، ساتھ ہی امام مسجد کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہتا تھا، لیکن ان کی موت کی خبر نے مجھے بہت اداس اور مایوس کر دیا تھا۔ پھر جس طرح سے لوگوں نے تمہیں ذلیل کیا، اس بات پر میں بہت شرمندہ تھا۔ میں نے تمہیں بہت سی مشکلوں میں گرفتار کروا دیا تھا۔ پھر میں ہر چیز کو بھلا کر اپنے خاص کام میں لگ گیا۔ نہیں جانتا تھا کہ جب میں واپس قبیلے میں لوٹوں گا تو ایک اچھی خبر میری منتظر ہوگی۔ میرے ساتھ رہتے ہوئے تب تمہیں کبھی محسوس نہیں ہوگا کہ تم ایک جنزاد کی بیوی ہو۔ تمہاری خوشی اور حفاظت میری اول ترین ترجیح ہے۔ اس کی باتیں سن کر میں ہواؤں میں اڑ رہی تھی۔ بلا شبہ اس سے شادی کر کے میری زندگی تبدیل ہو گئی تھی۔ ابا کی یاد ستاتی تو میں ان کی قبر پر چلی جاتی۔ ایک دن یوں ہی اس امام مسجد کے گھر گئی تو حیران رہ گئی۔ ان کے گھر کے حالات بہت برے تھے۔ ان کی چاروں بیٹیاں اپنا سامان باندھ رہی تھی۔ جب میں نے ان سے پوچھا کہ وہ کہاں جا رہی ہیں تو وہ کہنے لگی، اتنی کم تنخواہ میں ہمارا گھر کا گزارا بہت مشکل ہو رہا ہے، اس لیے ہم ہمیشہ کے لیے گھر چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ اچانک ہی میری ذہن میں خیال آیا، کبھی میں بھی اسی حالات سے گزر رہی تھی، ایسے ہی حالات میں گزار رہی تھی اپنی زندگی۔ پھر میں نے جنزادے کے ساتھ مل کر ان کی مدد کرنا چاہی اور اپنے بہت سے قیمتی زیورات امام مسجد کے حوالے کر دیے۔ وہ حیران تھے، پھر کہنے لگے، نہیں بیٹا، میں کسی کی اتنی قیمتی چیزیں نہیں لے سکتا۔ تو میں انہیں کہنے لگی، آپ کے اندر مجھے اپنے باپ کی جھلک محسوس ہوتی ہے، کیا آپ مجھے اپنی بیٹی بنا سکتے ہیں؟ انہوں نے اسی وقت میرے سر پر ہاتھ رکھ دیا۔ اب ان کی بہت سی پریشانیاں ختم ہو گئی تھی، ساتھ ہی مجھے بھی ایک خاندان مل گیا تھا۔ وہ ساری بہنیں مل کر بچوں کو مدرسے پڑھایا کرتی تھی۔ پھر میں نے ایک بڑا فیصلہ کیا اور ابا کے نام کا مدرسہ اس علاقے میں بنوانا شروع کر دیا۔ سب لوگ حیران تھے کہ اس غریب امام مسجد کی بیٹی کے پاس اتنا پیسہ کہاں سے آ گیا، لیکن میرا جنزادہ شوہر
بہت امیر تھا، وہ ہر کام میں میری مدد کیا کرتا تھا۔ اب بھی بڑھ چڑھ کر اس نے راتوں رات وہ مدرسہ تعمیر کروایا تھا۔ میں نے بڑے بڑے حروف میں اپنے باپ کا نام لکھوایا اور اس مدرسے کو ان کے نام سے منسوب کر دیا۔ پھر میں نے اس پورے مدرسے کی ذمہ داری امام مسجد کے چاروں بیٹیوں کو سونپ دی۔ ہر سب لوگوں کی زبانوں پر میری تعریفیں تھی، لیکن میں نے یہ سب کچھ کسی تعریف کے لیے نہیں بلکہ اپنے ابا کی خوشی کے لیے کیا تھا۔ میں چاہتی تھی کہ ان کو ایصال ثواب ملتا رہے، بھلے وہ کسی بھی صورت میں ہو۔ پھر ایک دن جنات آیا اور کہنے لگا، ہمارے قبیلے کے بچے بھی اس مدرسے میں تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ ہم مسلمان جنات ہیں اور ایسے ہی اپنے جنزاد بچوں کو بھی اپنی طرح نیک بنانا چاہتے ہیں۔ میں نے اس سے کہہ دیا کہ دن میں وہاں انسانوں کے بچے تعلیم حاصل کریں گے، جبکہ رات میں جنات کے بچے وہاں پر رہ سکتے ہیں، لیکن کسی کو معلوم نہ ہو۔ اس بات کا تمہیں خاص خیال رکھنا ہوگا۔ یوں مدرسہ نہ صرف دن میں آباد رہتا تھا بلکہ رات میں بھی وہاں پر جنات کے بچے پڑھنے آتے۔ علاقے کے لوگ حیران پریشان تھے کیونکہ رات کے وقت زور زور سے قرآن پاک پڑھنے کی آوازیں اس مدرسے سے آیا کرتی تھی۔ میں خوش تھی کہ نہ صرف اس میں دن کے وقت عبادت ہوتی ہے بلکہ رات میں بھی یہاں پر اللہ کا نام لیا جاتا ہے۔ پورے مدرسے کی نگرانی میں خود کیا کرتی اور دیکھتی رہتی کہ کہیں مولوی کے روپ میں کوئی شیطان اس میں رہنے نہ لگ جائے، کیونکہ میں جانتی تھی کہ میں جن حالاتوں سے گزری ہوں وہ حالات کبھی ختم نہیں ہونے والے ہیں۔ میں نے کئی مرد مولوی حضرات کو بھی اس مدرسے میں نوکری دے دی تھی۔ بظاہر نیک دکھنے والے لوگ بھی کئی شیطانی دل اور دماغ لیے یہاں اس معاشرے میں گھوم رہے ہوتے ہیں۔ وہ مولوی آج بھکاری بن کر اس علاقے کی گلیوں میں گھومتا ہے۔ اس کی زبان پر بس ایک ہی بات ہوتی ہے کہ میں نے امام مسجد کو نہیں مارا، وہ خود ہی دھکا لگنے اور زور سے دھکا لگنے سے مرے تھے۔ اب آس پاس کے لوگوں کو مکمل یقین ہو گیا کہ یہی مولوی اس امام مسجد کا قاتل ہے جو راتوں رات مردہ حالات میں مسجد میں پڑے تھے۔ سب لوگ اس پر تھو تھو کرتے ہیں۔ کہاں وہ اپنے آپ کو ایک عزت دار آدمی سمجھتا تھا۔ محلے کے آدمی اس کی باتوں پر آنکھیں بند کر کے یقین کرتے تھے۔ وہ جن زیادہ ایک خوشگوار ہوا کے جھونکے کی طرح میری زندگی میں آیا تھا۔ اس نے میری زندگی میں خوشیوں کے پھول کھلا دیے تھے، ورنہ قدم قدم پر انسان نما بھیڑیے مجھے نوچنے کے لیے تیار بیٹھے تھے۔ بڑی مشکل سے میں نے ان سے اپنی عزت بچائی تھی۔ یہ بات سچ ہے کہ جب تک معاشرے میں آپ کے پاس دولت یا بہت زیادہ عزت نہ ہو، آپ لوگوں کی نظروں میں کبھی معتبر نہیں ہو سکتے۔ معاشرے میں کتنے ہی لوگ ہوتے ہیں جو آپ پر چند لمحوں میں انگلی اٹھا کر ذلیل کر سکتے ہیں۔ کسی کی دولت اس کی عزت دار ہونے کا سرٹیفکیٹ نہیں دے سکتی۔ معاشرے کے ان بھیڑیوں کو اپنے اندر کی آنکھ سے پرکھنا چاہیے۔ اور اس طرح اس لڑکی کی کہانی مکمل ہوتی ہے۔